ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کو قابو کرنے کے لیے اور اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے یونائٹڈ نیشن یعنی کہ اقوام متحدہ بنائی گئی، غالباً 1948 کے لگ بھگ۔ اس کا ایک منشور تیار کیا گیا۔ پھر جب وہ اقوام متحدہ کمزور نظر آئی تو انہی لوگوں نے دوبارہ نیٹو بنا لی۔ جب نیٹو بھی کمزور ہونا شروع ہوئی تو فیٹف بنا لیے۔ اب فیٹف بھی کمزور ہو رہی ہے کہ روس نہ اقوام متحدہ کے قبضے میں آ رہا ہے، بات مان رہا ہے، اس کی قراردادیں ویٹو کرتا جا رہا ہے، نیٹو کی افواج سے وہ نہیں ڈرتا، کہتا آ جاؤ لے لو پنگا، خبردار کوئی آیا۔ فیٹف تجارتی پابندیاں ہیں، وہ ہم جیسے لولے لنگڑے غریب مسکین فقیر ملکوں پہ کارآمد ہوتی ہیں، وہ اس کو بھی نہیں مانتا۔ تو کافی عرصہ پہلے، سال بھر پہلے میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ یہ تینوں قریباً بے اثر ہو چکی ہیں تنظیمیں۔ اب کوئی نئی جو ہے وہ تنظیم لائی جائے گی جہاں یورپ والے اپنی مرضیاں کر سکیں، اپنے تصور دے سکیں۔ آ جائے گی منظر عام پر، لگ تو یہی رہا ہے۔ اب ہمارے جیسے ملک جو ہوتے ہیں، تھرڈ کلاس ملک جسے تیسری دنیا کہا جاتا ہے، غریب مسکین ملک، بیکاری ملک، قرض دار ملک، خیراتوں پہ پلنے والے ملک، این جی اوز پہ پلنے والے ملک، ان کو ڈرانے دمکانے کے لیے تو اقوام متحدہ ہی کافی ہوتی ہے۔ اچھا، اقوام متحدہ نے جو منشور تیار کیا، اس کا جو پہلا نقطہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے سارا منشور، اور ہمارے کچھ لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی، اسلام نے بھی تو یہی 1400 سال کہا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ مثلا پہلا جو ان کا دستور کا پہلا نقطہ ہے، آئین جو اقوام متحدہ کا، ہر انسان آزاد ہے، کوئی کسی کے نیچے نہیں ہے۔ ہم بھی جب اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں نا جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سارے بنو آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سارے ہی آزاد ہیں۔ اب یہ بڑا جملہ خطرناک ہے۔ ہمارا عنوان ہے آزادی کی حقیقت۔ اس سے مراد اسلامی آزادی نہیں ہے۔ اسلام بندے کو آزاد تو کرتا ہے لیکن ایک حد تک۔ انسان کے اندر حریت کا تصور نہیں ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے لا اکراہ فی الدین،
کہ دین قبول کرنے میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جب آپ دین قبول کر کے آ گئے، فوج میں جانے میں کوئی سختی نہیں ہے، لیکن جب آپ فوجی بن جاتے ہیں، آپ سیکرٹ جان جاتے ہیں، راز جان جاتے ہیں، اداروں کے اندر پہنچ جاتے ہیں، پھر ادارے والے آپ کو نہیں چھوڑتے، پھر فوج آپ کو نہیں چھوڑتی، آپ کا گھر تک پیچھا کرتی ہے، پھر آپ کا کورٹ مارشل بھی کرتی ہے، اگر آپ کے بوٹ کے تسمے بھی نہ بندھے ہوں پھر بھی آپ کو سزائیں دیتی ہے۔ اسلام قبول کرنے میں کوئی سختی نہیں، لیکن اسلام کے اندر آ گئے پھر اسلام کے اوپر آپ کو چلنا پڑے گا، اس میں بھی آزادی کی حدود ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اسلام نے یہ آزادی دی ہے کہ مجبور نہیں کیا کہ تم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، تم نے برے راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رہنمائیاں دی ہیں، ہم نے ہدایت کے راستے واضح کر دیے ہیں۔ ایک طرف لاہور گاڑی جاتی ہے، دوسری طرف کھڑی پنڈی جاتی ہے، میں نے جانا ہے راول پنڈی، میں کہوں میں لاہور میں بیٹھ کے پنڈی پہنچ جاؤں، یہ میری حماقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مجبور کسی کو نہیں کیا، راستے دونوں دکھا دیے ہیں۔ شکر کا راستہ اختیار کرنا ہے تمہاری مرضی، کفر کا راستہ اختیار کرنا ہے تمہاری مرضی۔ یعنی اسلام کا جو تصور آزادی ہے، مختصر الفاظ میں نیکی اور برائی کی جو تعریف ہے اور نیکی اور برائی کا جو اختیار ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے۔ آگے اس نیکی اور برائی کا اختیار کرنا یہ میری اپنی مرضی ہے۔ نیکی کیا ہے یہ اللہ بتائے گا، رسول بتائیں گے، برائی کیا ہے یہ اللہ اور رسول بتائیں گے۔ ہمارے ہاں آزادی ہے ساتھ غلامی بھی ہے، آزادی بھی ہے ساتھ بندگی بھی ہے، آوارگی اور اپنی مرضی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ منتہا تک پہنچ گئے، فکان قاب قوسین او ادنی، ایک دو کمان کا فاصلہ رہ گیا، وہاں جبریل کی پرواز بھی ختم ہو گئی۔ جبریل نے کہا اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ منتہا تک پہنچ گئے، جہاں تک کوئی آج تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ کو آواز دی گئی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو سلیمان جیسی بادشاہت دے دیں، ہواؤں کو آپ کے لیے مسخر کر دے، یہ چرند پرند آپ کے تابع ہو جائے، یہ جن شیطان آپ کے آگے جھک جائیں، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں آپ کی مرضیوں کے مطابق چلے؟ کیا سلیمان جیسی بادشاہت چاہیے یا آپ نے بندگی اختیار کرنی ہے؟ کیا آپ اللہ کے بندے، اللہ کے غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں یا آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کی جانب دیکھا، جبریل جو کروڑوں نوری سالوں سے اللہ کا مزاج آشنا، ایک نہیں دو نہیں 1.25 لاکھ پیغمبروں تک اللہ کا پیغام بھیجنے والا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے جبریل کی طرف مشورہ کرنے کے لیے دیکھا، فرمایا جبریل اتنا گھبرا رہا تھا، اللہ کی خشیت اس کے اوپر اتنی طاری تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ کے خوف سے جبریل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میں جبریل اتنا گھبرایا ہوا تھا، میں نے مشورہ کرنے کے لیے جبریل کو دیکھا تو جبریل نے بولنے کی جرات نہیں کی، جبریل نے بس ہاتھ سے اشارہ کیا، بندگی۔ یہاں غلامی چلتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو مرضی چلا جائے وہ عبداللہ بن کے جائے، وہ غلام بن کے جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں بندگی اختیار کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا فکان قاب قوسین او ادنی، تو جب وہ ایک کمان دو کمان کا فاصلہ رہ گیا، فاوحى الی عبدہ ما اوحى، یہاں اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بندہ کہہ کے مخاطب کیا، آپ نے بندگی اختیار کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا بندہ کہہ کے مخاطب کیا۔ اور یہاں یہ تصور مغرب کی آزادی کا کیا ہے بھائیو؟ مغرب کی آزادی کا تصور، ہمارا تصور کیا ہے؟ خیر و شر کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور مغرب کا جو تصور آزادی ہے، جو ہمارے ہاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خیر و شر کا اختیار بندے کے پاس ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر نماز کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کے لیے نماز اچھی ہے، دوسرا لواطت اور زنا کو اچھا سمجھتا ہے، اس کے لیے زنا اچھا ہے۔ یہ مغرب کا تصور آزادی ہے۔ اب یہ مغرب کا تصور آزادی مغرب کی رگ رگ میں سما چکا ہے، اور یہ مغرب کا تصور آزادی جس کی حقیقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اس کی یورپ میں 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شخصی آزادی، ایک ہے اجتماعی آزادی۔ شخصی آزادی کیا ہے؟
ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے. وہ زنا کرے، سرعام کرے، بوس و کنار کرے، وہ آزاد ہے. فیملی کے ساتھ رہے نہ رہے، وہ آزاد ہے. وہ بیوی بچوں کو سنبھالے نہ سنبھالے، شادی کرے نہ کرے، وہ آزاد ہے. بچے پیدا ہوں، اسکول میں چھوڑ آئے، سال بعد جا کے فادر ڈے مدر ڈے منا لو، وہ آزاد ہے. باپ بوڑھے ہو جائیں، بچے اٹھا کے اولڈ ہوم میں پھینک آئے، کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ آزاد ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ آزادیاں ہو سکتی ہیں. اگر ماں باپ کا دھیان بچے نہ رکھے تو پورا خاندان ان کو کتیاں کتیاں کر کے رکھ دیتا ہے، ان کو ذلیل کرتے ہیں. بغیر تو تمہارے پاس باپ کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، بے شرمو تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک اختیار کر لیا. ہمارے ہاں لوگ کسی نہ کسی طریقے سے تانے مینے دے کے شرمندہ کر ہی دیتے ہیں. یہ مغرب کی شخصی آزادی ہے کہ بکواس کرنے کا ہر ایک کو اختیار ہے، پیغمبر کی توہین کرنے کا ہر ایک کو اختیار ہے. کہتے بھائی ہمارے ہاں آزادی ہے، آپ جو مرضی کریں. آپ کسی نبی کو گالی دیں، موسیٰ علیہ السلام پہ فلم بنائیں، عیسیٰ پہ ڈاؤنچی کوڈ بنائیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے شائع کریں. کہتے یار آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہمارے ہاں آزادی ہے. یہ مغرب کا تصور آزادی، یہ تصور آزادی انفرادی ہے. ہر بندہ جس طرح کی مرضی زندگی گزارے وہ آزاد ہے. اب جینڈر چل پڑے، فیمینزم چل پڑا کہ مرد ہے وہ آزاد ہے، اپنے ہارمونز چینج کروا کے خاتون بن جائے. خاتون ہے وہ مرد بننا چاہتی ہے. وہ پتہ نہیں شاعروں کو کیسے چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے. ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. کہ اب لوگ مرد مرد سے شادیاں کر رہے ہیں، عورت عورت سے شادی کر رہی ہے. مرد مرد بننے پہ راضی نہیں، وہ خاتون بننے کو تیار ہے. خاتون خاتون ہونے پہ راضی نہیں ہے، وہ مرد بننے پہ تیار ہے. ہارمونز چینج کروائے جا رہے ہیں. ماں بچہ جننے کو تیار نہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے جھمیلے شروع کر دیے ہیں. کوکھ کرائے پہ لے کے اپنے نطفے دے کے بچے پیدا کر رہی ہیں. کس لیے؟ یہ ہے انفرادی آزادی. ہمارے یہاں اس چیز کا تصور ہے، یہ ہے ان کی آزادی، یہ ہے شخصی آزادی. اور جب شخصی آزادی معاشرے کے اندر سرایت کر جاتی ہے، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، پھر اس کے لیے اجتماعی آزادی کے لیے پارلیمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. پھر جب فضا ہموار ہو جاتی ہے، سازگار ہو جاتی ہے، معاشرہ کلی طور پر بے حس، بے غیرت، بے شرم، بے حیا اور لچا لفنگا ہو جاتا ہے، اور انہی کے ذہن والے نمائندے پارلیمنٹ میں جا کے پہنچتے ہیں. پھر یورپ کی پارلیمنٹ بل پاس کرتی ہے، پھر روک تھام ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے ان کی آزادی کہ شخصی آزادی کو پھر پناہ دینے کے لیے پارلیمنٹ کی شکل دی جاتی ہے. پھر لوگوں سے رائے لی جاتی ہے، ٹی وی والے جاتے ہیں، اخبار والے جاتے ہیں، آرٹیکل، ایڈیٹوریل، کالم لکھوائے جاتے ہیں موضوع کے حق پہ. پھر جب ایک ذہنی فضا ہموار ہوتی ہے، لوگوں کو پھر 8 مارچ کو باہر نکالا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی. یہ آپ کا 8 مارچ آ رہا ہے. اب یہ نکلیں گی بے شرم، بے حیا، بے غیرتیں. یہ کیا کہیں گے؟ میرا جسم میری مرضی. یہ نعرے لگائیں گے، کھانا خود گرم کر لو. میں تو وہ الفاظ، اس منبر کا تقدس ہے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں یہاں وہ گوارا نہیں کر سکتا میں الفاظ استعمال کروں جو 8 مارچ کو اس ملک میں کیا جائے گا. اور مسلسل کیا جا رہا ہے 5 6 8 10 سال سے، یہ مسلسل ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ مغرب کا تصور آزادی، ہر بندہ آزاد ہے. آپ کی پارلیمنٹ کے اندر بل جاتے ہیں، اور شکر کرو ہم مولوی زندہ ہیں. اقبال جب گیا تھا نا اسپین دیکھنے، اندلس دیکھنے، اقبال نے کہا تھا خدا کے لیے ان مولویوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، میں اندلس دیکھ کر آ گیا ہوں، مولوی نہیں رہا تو اندلس سارا تباہ ہو گیا. شکر کرو کہ ہم ابھی تک زندہ ہیں. جب تک یہ مولوی رہے گا، اللہ کی قسم تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، تمہارا دین محفوظ رہے گا. یہ تمہارے نظریاتی محافظ ہیں، یہ تمہارے عقیدوں کے محافظ ہیں. جب تک ایسی باتیں ہوتی رہیں گی، 24 گھنٹے 7 دن آپ میڈیا سنتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مولوی کے پاس آتے ہیں، آپ کی ایسی برین واشنگ کرتا ہے، 15-20 منٹ میں سارا گند صاف ہو جاتا ہے. ان کو ہم سے یہ تکلیف ہے. شکر کرو ہم مولوی ہیں، ہم بول پڑتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ملک کے اندر ہو رہا ہے، یہ ملک کے اندر کرنے جا رہے ہیں. پچھلے سالوں میں اس ملک کے اندر لڑکوں نے لڑکوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں، عورتوں نے عورتوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں. خسروں کو نمائندگی کا حق دینے کی باتیں کی گئی ہیں، عورتوں کو پارلیمنٹ کے اندر لایا گیا ہے. پھر جب یہ سارے پارلیمنٹ میں ہم ذہن پہنچ جاتے ہیں، پھر مرضی کا بل پاس ہوتا ہے. وہ اقبال نے کتنی پیاری بات کہی تھی، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں
بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. صرف تعداد دیکھنی ہے، تعداد کیا کہتی ہے، عقل مند کیا کہتے ہیں، دین کیا کہتا ہے، وہ نہیں دیکھنا. اب یہ نظریہ آزادی کا یہ ڈیکارٹ نے پیش کیا. یورپ ایسا گندا نہیں تھا. یورپ 200-300 سال پہلے اتنا غلیظ نہیں تھا. یورپ کی بچیاں بھی پردہ کیا کرتی تھی. آپ اگر برطانیہ کی، ملکاؤں کی، روس کی ان کی تصویریں دیکھیں، یہ مسلمان خواتین کی طرح ہی پردہ کیا کرتی تھی، اور یہ اس کو فخر سمجھا جاتا تھا. کیا گیا، یہاں پر کچھ لوگ اس طرح کے اٹھے، بدتینت گندے لوگ، جو عورت تک پہنچنا چاہتے تھے، جو چاہتے تھے دین کو، سیکولرزم جسے کہا جاتا ہے، دین کو، ہر دین ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، بس دین گھر تک ہے، آگے کسی کو کوئی مجبور نہیں کرے گا، بس دین اپنے تک رکھو، دین مسجد تک ہے، کلیسا تک ہے. پادری اتوار جائے گا، وہ معافیاں منگوائے گا، سارا کچھ معاف کر دے گا. ہمارے ہاں بھی یہ تصور پیدا کہ جمعے چلے جاؤ، مولوی کی دعا میں شرکت کر لینا، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. 11ویں کی کھیر دے دینا، تیجا چاتا چالیہ دے دینا، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہ تصور ڈیکارٹ نے پیش کیا کہ انسان آزاد ہے. تیز آدمی، چلاک آدمی، مغرب کو اپنے جال میں اس طرح کے لوگوں نے پھنسایا. مغرب کو آزادی کے نام پہ 3 چیزیں دے دی. پہلی چیز کیا دی؟ جو مرضی بولے اس کو بولنے کا حق ہے. دوسری بات کیا دی؟ عورتوں کے ساتھ بڑی ظلم اور زیادتی ہوتی، عورتوں کے حقوق دیے جائیں. اور تیسری چیز کیا دی؟ اتحاد بین المذاہب. پڑھتے ہیں نا اخباروں میں، مولوی بھی جا رہا ہے مندر میں، پٹکا پہنا ہوا ہے، سارے مذہب ایک جیسے ہی ہیں. مولوی صاحب جا رہے ہیں کرسمس کی تقریبات میں، ماشاءاللہ کیک پہ بسم اللہ پڑھ کے کیک کاٹے، اللہ کا بندہ باندھنے کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. یہ 3 پانسے پھینکے مغرب نے ہمارے پاس. اول تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ ہر ایک کو آزادی ہے. بھائی مذہب سے بھی آزادی ہے. مذہب گیا، سیکولرزم آیا، بے شرمی بے حیائی آئی. تمہیں فیملی سسٹم میں آزادی ہے، جو مرضی کھے کھاؤ، کوئی تمہارا مسئلہ نہیں ہے. تمہیں کاروبار کرنے میں آزادی ہے، جناب علی حلال گیا سود آ گیا. یہ ہے آزادی اظہار. اور آزادی اظہار کے نام پہ کیا کیا؟ میں نے پہلے عرض کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین. آج دنیا کا مسلمان چیختا ہے، ہم چیختے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین نہ کرو. ہماری مقدس ہستیاں ہیں، ہماری مقدس ہستیوں کے بارے میں بکواس نہ کرو. ان کو کیوں برا نہیں لگتا؟ اس لیے کہ یہ تو ہماری ہے نا، یہ تو ہمارے پیغمبر ہے نا. اور ان کے پیغمبر کی توہین ہوتی، ان کو برا نہیں لگتا. ہمارے پیغمبر کا برا کیوں لگنے لگا؟ ان کو تو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بری نہیں لگتی، موسیٰ کی بری نہیں لگتی، تو ہمارے پیغمبر کی بری کیسے لگنی شروع ہو جائے؟ اچھا، پیچھے اقوام متحدہ میں ایک مسئلہ کیا ہے؟ آزادی اظہار کے بارے میں ایک چیز لکھ دی کہ آپ زندہ کے بارے میں بکواس نہیں کرتے، جو فوت شدہ اس کے بارے میں جو مرضی کہتے جائیں. پتہ نہیں کسی کو. ہمارے وزیران صاحب کہتے ہیں میں کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، ہماری OIC ہے، فلانی ہے، ڈمکانی ہے، یہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم سب نے اقوام متحدہ پہ منشور پہ دستخط کیے ہوئے ہیں. جس دن اس منشور کو نہ مانیں گے، دنیا ہمارا بائیکاٹ کر دے گی. ہم متحمل ہو سکتے ہیں؟ ہم تو فیٹف کی ایک دھمکی کے متحمل نہیں ہوئے. فیٹف نے کہا اگر آپ نے آسیہ کو نہ چھوڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والی کو نہ چھوڑا، ہم آپ کے ساتھ تجارت بند کر دیں گے. ہم نے تجارت کھلوانے کے لیے اس کو راتوں رات یہاں سے نکال دیا. آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ یورپ کا قانون ہے، اقوام متحدہ کے منشور میں لکھا ہے کہ اسی توہین کی سزا ہے جو زندوں کی جاتی ہے. مردوں کی توہین کی جائے تو کوئی سزا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم اقوام متحدہ میں مسئلہ اٹھائیں گے، اور وہاں کیسے مسئلہ اٹھائیں گے؟ آپ مسئلہ اٹھائیں گے، وہ کہیں گے او بھائی توہین ہوتی زندوں کی ہے، مردوں کی توہین ہم مانتے ہی نہیں ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاک کے شائع کرو. یہ کیا ہے جی؟ اظہار ہے جی، آزادی ہے جی. دوسرا کیا؟ عورتوں کو آزادی دی جائے، عورتوں کو آزادی دی جائے. اچھا، یہ فیمنزم کی تحریک اسے کہا جاتا ہے. یہ بڑے چالاک ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، یہ بڑے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. ہماری ان کی کرتوتوں پہ، ان کی حرکتوں پہ کوئی گہری نظر نہیں ہوتی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ان حربوں اور چالوں سے واقف ہوتے ہیں. یورپ قریباً مشرق کو اس نہج تک پہنچانے کے لیے کہ یہ میرے جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جائیں، اس نے قریباً 125 سال لگایا. 123-25 سالوں سے لگے ہوئے. سب سے پہلے انہوں نے 1902 کے اندر صرف اتنا مسئلہ اٹھایا کہ عورتوں کے مسائل کو حل کیا جائے. فیمنزم کے نام پہ طریقے اٹھی، عورتوں کے حقوق کے نام پہ.
پہلا کام کیا کیا؟ 1902 سے لے کے 1960 تک ایک ہی بات کرتے رہے، عورتوں کے مسائل حل کرو، عورتوں کے مسائل حل کرو۔ 1960 سے 1990 تک دوسرا دور آیا، عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں۔ یہ یورپ کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آئی ہیں۔ پہلے عورتوں کو حق دیے جائیں، عورتوں کو مسائل حل کیے جائیں، اور دوسرا پانسا پھینکا جب یہ چیز پختہ ہوگی دماغ میں، دل میں، عورتوں کے مسائل حل کرو، ظلم زیادتی ہوتی ہے، دوسرا کیا پھینکا پھانسا 1960 میں؟ عورتوں کو مردوں کے برابر، ایکویلٹی، برابری دو۔ تمہارا قرآن غلط ہے جو کہتا ہے عورت کو آدھا ملے گا مرد کو ڈبل ملے گا، تمہیں پھنسا دیا انہوں نے۔ ملا پھنس گیا سادہ سا بیچارہ، جو درویش نہ حکیم، بقول اقبال یہ ملا درویش نہ حکیم، جو درویش اور حکیم نہیں ہے، سادہ سا مولوی ہے، وہ تو بیچارہ پھنس گیا، ٹی وی پہ اسی کو بلا لیا، سادہ عوام پھنس گئی۔ وہ یار دیکھو نا، للذکر مثل حظ الانثیین، ایکویلٹی نہیں ہے، برابری نہیں ہے، مرد کو ڈبل دیا جاتا، عورت کو سنگل دیا جاتا۔ بدبخت، کہیں کسی معاملے میں عورت کو ڈبل بھی دیا جاتا ہے، ٹرپل بھی دیا جاتا ہے۔ جس کی شریعت میں گہری نظر ہوگی وہی بتائے گا۔ لو جی برابری نہیں ہے، عورت کی گواہی 2، مرد کی 1۔ دیکھا نا عورت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے قرآن پاک۔ اللہ کے بندو بدبختو، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ مردوں کے معاملات میں عورتوں کی 1 گواہی، مردوں کی 2، مردوں کی 1 عورتوں کی 2، اور جو خاتون کے معاملات وہاں چلتی عورت کی گواہی ہے۔ اس طرح کی برابری، صنفی برابری کی جائے، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ جب یہ چیز پکی ہوگی ہمارے ملکوں میں، 1990 کے بعد ایک نیا پانسا پھینکا گیا کہ عورتوں کو جنسی آزادی ہونی چاہیے۔ یہ اصل مقصد ہے، اصل مقصد یہ تھا جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے، کہ جس طرح ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، ہم ان مسلمانوں کا بھی بیڑا غرق کر دیں، ان کے اندر سے بھی حیا کے جنازے نکال دیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوششیں نہیں کی، مغرب کی آنکھیں کھلیں، وہاں جو صاحب بصیرت عقل مند باشعور تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ عورت کو ہم نے جنس سے فروخت والی جنس بنا دیا، شمع محفل بنا دیا، شمع پروانہ بنا دیا، محفل بنا دیا، ہم نے اس کو بازاروں کی سائن بورڈوں کی زینت بنا دیا، وہ بچے جننے سے باز آ گئی، بچے پیدا نہیں ہو رہے۔ یورپ کے اندر مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، انہیں کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں نا، ایک مراسی کی چودھری کے ساتھ لڑائی ہو گئی، چودھری نے خوب مراسی کو پھینٹی لگائی۔ اب مراسی کچھ کر تو سکتا نہیں تھا، بڑا غصے میں آیا، شام ہوئی، سوچ کے کیا کروں، انتقام کیسے لوں؟ چودھری کی حویلی کے سامنے کھڑا ہو کے نا وضو کر کے ہاتھ بلند کیے، دعا کری، یا اللہ تو نے چودھری کو کھیت بھی دے دیے، کھلیان بھی دے دیے، گاڑیاں بھی دے دی، بچے بھی دے دیے، کوٹھیاں بھی دے دی، فیکٹریاں بھی دے دی، ملیں بھی دے دی، مولا میں تجھ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، ایدا سارا کچھ ساڑ دے۔ حسد، بغض، حاسد انسان یہی تمنا کرتا ہے میرے دشمن کا تباہ ہو جائے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہ میراثی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اپنی نسل کو دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتے، انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ کریں۔ 10-12 سال سے 8 مارچ کو ہر سال اس ملک میں تماشا لگایا جاتا ہے، اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ لوگ ننگے بھی گھومے ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہو، تصویریں آئی ہیں اخبارات میں، الف ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر خواتین بھی پھری ہیں، مرد بھی پھرے ہیں، اور ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی جو وہاں پر چلائی گئی ہیں۔ پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ عورت کو جنسی آزادی کا مکمل اختیار ہونا چاہیے۔ اگر مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت بھی 4 کر سکتی ہے، اور ایسے خطرناک قسم کے بل پاس ہو گئے ہیں، آج وہ ان کے اوپر عمل نہیں ہوگا، ابھی ان کی آگاہی دی جا رہی ہے۔ یہاں لکھ کے رکھ لیں میری بات، 30-40 سال کے بعد ان کے اثرات نظر آنا شروع ہوں گے۔ ایوب خان نے 1964-65 کے اندر جو فیملی لاز منوائے تھے، آج ان کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ یہ ایپٹو، یہ آپ کا 4 شیڈول، یہ ایوب خان کے دور کے، یہ بل جو بنائے جاتے ہیں نا، یہ پاس ہوتے ہیں اسمبلیوں سے، یہ اس وقت قابل عمل نہیں ہوتے، لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب 30-40 سال تک ایک معاشرہ گزر جاتا ہے، نوجوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھے مر جاتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی ہو جاتی ہے، اس وقت ان قوانین کے اوپر عمل کرایا جاتا ہے۔ یہ ایوب خان کے دور کے تماشے لگے ہیں۔ مشرف نے پتہ نہیں کون کون سے تماشے لگائے غیروں کی خوشنودی کے لیے۔ زرداری پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا ہے، نواز شریف پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا ہے، یہ عمران خان پتہ نہیں کیا کیا کرتا جا رہا ہے، یہ آپ کو نہیں پتا۔ کبھی آپ پارلیمنٹ کے اجلاس کی کاروائیاں پڑھیں، دیکھیں، سنیں، جن کے اوپر مذہبی شعور رکھنے والے لوگ بولتے ہیں، وہ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ پوری چھتری کے ساتھ، حکومتی سہولتوں کے ساتھ 8 مارچ کے پروگرام ہوتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔
ان کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، ان کو کچھ کہا نہیں جاتا۔ مسئلہ کیا ہے؟ جب 3 کام مکمل ہو گئے، جنسی آزادی ہو گئی، تو چوتھا مرحلہ مادر پدر آزاد۔ عورت کو یہ نہیں پتا میرے بچے کا باپ کون ہے، بچے کو یہ نہیں پتا میرا باپ کون ہے۔ لیکن اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال نے یورپ کو دیکھا، سمجھا اور جانا اور سمجھایا۔ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ایک مومن آدمی میں اسے مانتا ہوں، اللہ کا بہت بڑا ولی میں سمجھتا ہوں اسے۔ اس نے یورپ کا مشاہدہ کیا، یورپ کو دیکھا، اور یورپ کی یہ حرکتیں دیکھ کر کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی۔ کہ یورپ والوں تم کر تو رہے ہو، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ کر تو رہے ہیں یہ لوگ، یہ بولی بالی معصوم بیٹیوں کو بہکا تو رہے ہیں، گمراہ تو کر رہے ہیں، آزادی کا فریب تو دے رہے ہیں، لیکن عزیزوں کبھی آپ نے غور کیا نور مقدم کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ ہماری ہی بیٹی تھی نا، اس کے اعمال، اس کی حرکتیں اپنی جگہ پہ، اس نے جو کیا سو کیا، اس کا نتیجہ بھگت لیا۔ پچھلے سال کی تصویریں نکال کے دیکھیں، 8 مارچ کی، یہ نور مقدم اور یہ جعفر دونوں ایک ساتھ میرا جسم میری مرضی کے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے۔ یہ 2.5 سال سے بنا شادی کی ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ میرا جسم میری مرضی ہے نا، میرا جسم کس کا جسم؟ اللہ کا جسم دیا ہوا، اللہ کی مرضی چل رہی ہے۔ یہ میرا جسم ہے ہی نہیں، یہ میری وہ چیز جو میری بنائی ہوئی ہے نا، اس پہ میری مرضی چلے۔ میرا تو کچھ بھی میرا بنایا نہیں، تو میری مرضیاں کیسے چلنی شروع ہوگی بھائی؟ جس دن بنا لوں گا نا اپنا، اللہ نے چیلنج کیے ہیں قرآن پاک میں، وہ بناؤ، یہ بناؤ، یہ بناؤ، پھر ان کی عبادت کرو۔ اللہ چیلنج کر کے کہتا ہے زمین و آسمان سے باہر نکل جاؤ، کوئی راستہ ملتا ہے جاؤ اپنی مرضیاں وہاں جا کے کر لو۔ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے، کس لیے کہا ہے؟ اسی چور راستے کو بند کرنے کے لیے کہ میری مرضی، اور تیری کہاں مرضی ہو گئی؟ تو آزاد نہیں، تو غلام ہے۔ ہم آزاد نہیں، ہم بندے ہیں، بندگی۔ اور بندہ عربی زبان میں عبد کہتے ہیں، اور عبد عربی زبان میں کہتے ہیں اس راستے کو جس کے اوپر جتنا مرضی زور ڈالا جائے، بوجھ ڈالا جائے، وہ کبھی چون چرا نہیں کرتا، بندہ غلام ہوتا ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ مسلم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کی مہار ایک بچے کے ہاتھ میں تھما دی جائے تو وہ چلتا رہتا ہے۔ اپنا ذہنوں کا جو ہے وہ تصور واضح کر لو، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں۔ اور غلام کس کے ہیں؟ عبداللہ، اللہ کے غلام ہیں۔ نہ ہمارے جسم اپنے، نہ ہماری مرضیاں اپنی۔ اللہ کے بندو، ہم نے تو یہاں تک کتابوں میں پڑھا، لوگوں کو بتایا، لوگ اپنے آرگن ڈونیٹ نہیں کر سکتے کسی کو، کوئی آنکھیں اپنی کسی کو نہیں دے سکتا۔ لوگ اپنے بال فروخت کرتے ہیں، یہ حرام ہے فروخت کرنا۔ لوگ اپنے اعضاء بیچ دیتے ہیں، یہ بیچنا حرام ہے۔ لوگ خون بیچ دیتے ہیں، خون بیچنا حرام ہے۔ لوگ اپنے گردے نکال کے بیچ دیتے ہیں، یہ بیچنا حرام ہے۔ آنکھیں دیتے ہیں، یہ دینا حرام ہے۔ کس لیے حرام ہے؟ کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے جسم پہ تمہاری مرضی نہیں چلنی۔ اب میں عرض کر رہا تھا، یہ نور مقدم اور یہ ملزم جعفر دونوں روشن خیال ہیں، سیکولر ہیں۔ وہ کافی سالوں سے یورپ میں رہ رہا ہے، یہاں آتا تھا۔ اب ڈرامے تو کافی لگائے اس نے، کبھی ذہنی مریض بن کے آتا تھا عدالت میں، کبھی میں تو اس کیس کو مکمل پڑھتا رہا ہر روز، روزانہ کی بنیادوں پہ۔ اس کی سماعتیں بھی بڑی جلدی جلدی ہوئی ہیں، آرڈر تھے کہ جلدی جلدی فیصلہ بھی کرنا ہے، 6 مہینوں کے اندر اندر فیصلہ ہو بھی گیا، پھانسی کی سزا بھی اس کو دی گئی ہے۔ اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ کسی محدث کا ایک قول ہے بڑا شاندار، اس کو اپنے دلوں میں جگہ دے لو۔ اس محدث نے کہا تھا، جو بدکار عورت ہوتی ہے نا، زانیہ عورت ہوتی ہے، سب سے پہلے جو اس سے بدکاری کرتا ہے اس کی نگاہوں میں نفرت والی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس زانی کی نگاہ میں گرتی جو اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ اور تو بعد کی باتیں ہیں نا، گھر والے، سماج والے، معاشرے والے، سب سے پہلے اس بندے کی نگاہوں میں گرتی ہے جو اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ کس لیے؟ اس کو پتا ہوتا ہے یہ بندی صحیح نہیں، یہ اللہ کی بندی نہیں ہے، یہ میرا جسم میری مرضی والی ہے۔ اب یہ میرا جسم میری مرضی میں آگے گھومنے والے دونوں، ہر سال اس میں شرکت کرنے والے، تصویریں موجود ہیں، ان کے پروگرام موجود ہیں سارے، ہوا کیا؟
وہ کہتا تھی میری جسم میری مرضی. ماں باپ اتنے بے حیا ان کو پرواہ کوئی نہیں. یہ ہے ہمارا ایلیٹ کلاس طبقہ, یہ ہمارے سفیر ماشاءاللہ. ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور 2-5 منٹ کے لیے ہماری نگاہوں سے اوجھلے ہمارا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. ساتھ والی گلی میں چلے جائیں تو ہمیں پتہ ہے باپ ہونے کی حیثیت سے ہمیں کتنی چبھن اور تکلیف ہوتی ہے. ہم شور ڈال ڈال کے ان کو اپنے, جس طرح مرغی اپنے پنجوں میں چھپاتی ہے ایسے چھپا لیتے ہیں. یہ پڑھا لکھا طبقہ دیکھیں, معاشرے کا مہذب, یہ سیکولر طبقہ, یہ بڑا پڑھا لکھا ہائی فائی, اس کا باپ سفیر رہا ہے نا پاکستان کا کئی ملکوں میں, ماشاءاللہ سے اس کی بیٹی 3 دن سے کہاں, اس کو پرواہ کوئی نہیں, کوئی رپورٹ ہی درج نہیں کروائی. نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں کی لڑائی ہوئی ہے, اس نے کمرے میں بند کیا ہے, وہ اس کو شادی کے لیے مجبور کر رہا تھا, وہ نہیں مانی. ویڈیو موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس عورت کی ویڈیو چھت سے چھلانگ لگاتی ہے, گر جاتی ہے, پھر وہ اس کو سر سے بالوں سے گھسیٹتا ہوا لے کے آتا ہے, پھر کمرے میں بند کرتا ہے, ہڈیاں توڑ دیتا ہے مار مار کے. اپنے ماں باپ کو فون کر کے مسلسل رابطے میں ریکارڈ مل گئے, میں اس کے ساتھ اب یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. اس بیچاری نے, ہم اس کو پھر بھی بیچاری کہتے ہیں, مظلوم کہتے ہیں, اس کے گناہوں کے باوجود اس نے پھر چھلانگ لگائی. پھر وہ بیچاری بھاگنے لگی, اس کا جو مالی اور چوکیدار تھا انہوں نے پکڑ کے اس کے حوالے کیا, اس سے اس کی گردن کاٹی چھری کے ساتھ, اس کے ساتھ فٹ بال کھیلا, ویڈیو موجود ہے. گردن کاٹنے کی ویڈیو وہ بنا رہا تھا. یہ ہے میرا جسم میری مرضی. دیکھ لو اس کا انجام. بھائیو ہوش کے ناخن لو, ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں. میں کئی بار یہاں یہ شعر پڑھ چکا ہوں. دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. بڑا اچھا ہوا علامہ شان اللہ ظہیر حافظہ اللہ نے اعلان کیا ہے, مرکزی حافظہ اللہ زندہ بھی, علامہ صاحب کے بیٹے ہشام صاحب, اور ان کے جو ہے وہ دوستوں نے اعلان کیا جہاں جہاں پر پاکستان میں یہ 8 مارچ کے دن اگر یہ غلط قسم کے پروگرام کیے گئے, ان کے کرندے وہاں پہنچ کے اٹھائیں گے. ہماری یہ درخواست ہے, یہاں جماعت اسلامی والے ہوں, تنظیم اسلامی والے ہوں, یہاں پر جو ہے وہ چاہے جماعت الدعوہ والے ہوں, چاہے مرکزی جمعیت والے ہوں, چاہے مولا فضل رحمان صاحب ہوں, لوگوں کو مہنگائی کے لیے بھی باہر نکالیں, بغیرتی کے لیے بھی باہر نکالیں. کہتے مختار ہے گل ود گئی ہے, ہوش کے ناخن لو. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور ہم نے یہاں لوگوں کو مطلع نہ کیا, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, کہیں ہمارا ملک بھی یورپ نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری عصمتوں کی, بچوں کی حفاظت فرمائے, اللہ لوگوں کو ہمارے شر سے محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.